مایوس کرتے ہیں وہ لوگ جو اور برائیوں سے نہیں روکتے، اور ان بڑی راتوں میں، ان مخصوص راتوں میں جہاں چند لوگ اٹھ کر کے عبادت کرنے لگے ہیں، کچھ اچھے کام، کچھ اللہ سے رحمت کی امید، یہی کام کرنے آئے ہو نا، امید باندھنے آئے ہو، خدا سے مانگنے آئے ہو۔ مگر یہ کچھ لوگوں کی دین کی تشریح بڑی عجیب ہے کہ انہیں اس میں بدعت اور خرافات اور شرک اور کیا کیا نظر آتا ہے۔ مایوسی پھیلاتے ہیں لوگ، نہ خود مانگتے ہیں خدا سے، نہ دوسروں کو مانگنے دیتے ہیں، نہ خود اس کی عبادتوں کی طرف مائل، نہ دوسروں کو مائل ہونے دیتے ہو۔ کیا وہ کس بات پہ خوش ہونا چاہتے ہیں؟ مسجدوں سے لوگ دور رہیں، گھر میں پڑے سوتے رہیں، یہ بہتر کام ہے؟ ٹیلی ویژن دیکھتے رہیں اور خرافات میں لگے رہیں، یہ بہتر کام؟ یہ وہاں سے اٹھ کے ایک رات کے لیے کم از کم اللہ کے حضور میں آ جائیں، یہ اچھا کام؟ تو کیا سوچ کے آتے ہیں لوگ؟ ان سے پوچھو تو صحیح بھائی، نہ فرض سمجھ رہے ہیں نہ واجب۔ دین کا جتنا حکم ہے اور جو فلسفی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا ہے، اسی کے تحت آ رہے ہیں یہ بیچارے، اسی کے تحت آ رہے ہیں۔ یہ دین کا فرض ہے، امیدوار ہو کے آ رہے ہیں، اللہ سے مانگنے آ رہے ہیں، اس نے کوئی قید نہیں لگائی ہے اور اس نے مخصوص راتیں رحمتوں کے لیے فرمائی ہیں۔ اب دیکھو جی، اب جب یہ صورتحال ہو کہ ہم سراپا محتاج اور ہمارے دامن خالی، پلے میں کچھ بھی نہیں، تو بھائی کوئی ہلکا سے ہلکا بھی آسرا ہمیں دے تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے کام لو، اس سے ٹھکراؤ مت۔ کوئی معمولی سا آسرا بھی ملے تو اویل کرو۔ تو اس لیے جب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمیں ہر وقت ضرورت، تو ہم اس طرف کیوں جائیں کہ حدیث قوی ہے کہ ضعیف ہے؟ اب اس چکر میں پھنسا دیتے ہیں۔ ضعیف حدیث ہے جناب، شب برات کی حدیثیں ضعیف ہیں، اور لہذا اس رات میں جاگنا صحیح نہیں ہے۔ یہ بالکل غیر علمی بات ہے، یہ علمی بات ہے ہی نہیں ہے۔ روڈوں پہ چلنے والی باتیں ایسی ہوتی ہیں، یہ واٹس ایپ پہ چلنے والی باتیں ایسی ہوتی ہیں، یہ موبائلوں پہ۔ کتابوں میں جھانک کر دیکھو تو پتہ چلے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت کے تحت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلہ مبارکہ میں۔ ٹھیک ہے کہ اس میں پہلا قول یہی ہے کہ یہ لیلہ مبارکہ شب قدر ہے، میں کہتا ہوں، مانتا ہوں، میری نظر میں وہ تفسیریں ہیں، لیکن انہی تفسیروں کے اندر دوسرا قول بھی لکھا ہے۔ دوسرا قول حضرت اکرمہ سے لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ہمارا خانہ زاد نہیں ہے یہ قول، ہمارے گھر سے نہیں بنا، کسی کی ایجاد نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ واریت کا معاملہ نہیں ہے، صدیوں سے چلی آ رہی بات۔ حضرت اکرمہ کا دوسرا قول بھی تمام مفسرین تقریباً بیان کرتے آ رہے ہیں کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے، شب برات کا بھی قول ہے۔ لہذا قرآن کی آیت اس لیے پیش کی جاتی ہے، مگر لوگوں نے ایک بات پکڑ لی اور وہ بات کیے جا رہے ہیں تاکہ اپنا جھنڈا اونچا رہے۔ بس ان کو رد کرنا ہے، ان کو اختلاف کرنا ہے، انہیں روکنا ہے۔ تو یہ برا ہو فرقہ واریت کا، یہ کبھی اس طرح ٹکرا جاتی ہے اچھی چیزوں کے ساتھ، اور اکثر اچھی چیزوں کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ یہ مت کرو، وہ مت کرو، رات کو شب برات میں نماز مت پڑھو، دن میں روزہ مت رکھو، حدیث ضعیف ہے، اور جناب درود و سلام مت پڑھو، اور ذکر ہے قبرستان مت جاؤ، یہ بھی قبرستان مت جاؤ، یہ بھی کوئی سنت ہے۔ بھائی آپ ان چیزوں کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ یہ چیزیں تو ویسے اچھی ہیں، مستحسن ہے، اس میں کون سا برا کام؟ اور پھر لوگ اسے فرض واجب بھی نہیں کہہ رہے، اپنی مرضی سے لوگ آ رہے ہیں، محبت سے، ذوق سے، اور آج سے نہیں، صدیوں سے آ رہے ہیں۔ ایک بات ہے، میں لوگوں سے کہتا ہوں، اپنی اور ان کی جو کر رہے ہیں، ان کی اور اپنی جو روک رہے ہیں، دونوں کی تاریخیں جمع کرو، کب سے چلے آ رہے ہیں، ہسٹری میں جاؤ پیچھے۔ جس کی تاریخ پیچھے نکل جائے نا، جو پہلے سے، بس وہی صحیح ہے، وہی اصل ہوگا۔ اور جو روکنے والا ہے نا، اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، ان کی کتابیں دیکھ لو، ان کا لٹریچر، اس سے پوچھ لو۔ بلکہ زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ابا کیا کرتے تھے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، ابا ہو سکتا ہے نکل آئیں کہ ہم وہ بھی یہی کرتے تھے۔ اچھا دادا کیا کرتے تھے؟ تو دادا اکثر ساتھ چھوڑ دیں گے، میں قسم سے، میں یہاں پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اکثر کے دادا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور پردادا تو سب کے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ آپ کو ان سب کے پردادا جو ہیں نا، وہ مسجد میں ملیں گے، شب برات میں ملیں گے، قبرستان میں ملیں گے، درود و سلام میں ملیں گے، مزاروں پہ ملیں گے۔
سب کے پردادا اور پردادا سب کے ملیں گے. جی ہاں یہ حقیقت ہے, اس کا انکار کرتے رہیں, خود دیکھ لیں اپنا اپنا حال. تو پتہ ہی چل رہا ہے نا روکنے والوں کی تاریخ ابھی شروع ہوئی ہے, اور کرنے والے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. تو جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے عمل, اور دادے پردادے جس کو کرتے آ رہے ہیں, تو آپ نے کون سا نیا عقیدہ و دین پایا ہے جس کے ساتھ نہ کتاب کھڑی ہے, نہ تاریخ, نہ دادے پردادے, نہ حسب نسب, کچھ بھی تو نہیں کھڑا ہوا. بس آپ کا دماغ ہی ہے جو کہیں سے متعلق ہو گیا ہے, کہیں آپ جا کے مس گائیڈ ہو گئے, کنونسڈ ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو بھائیو آؤ, اپنے بچوں کو بھی لاؤ, شب برات میں آؤ اور اللہ کی عبادت میں آؤ. ہم تو اللہ کی طرف بلانے والے, اس کے رسول کی طرف بلانے والے ہیں. اس مایوسی کے دور میں, قلت اعمال کے دور میں جتنا بھی ہو جائے کم ہے, جس بہانے بھی ہو جائے. وہ تو فرماتا ہے میں یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کیسے کب کیا, بس بندے کا کوئی بھی ہوتا ہے نا تعلق, بندہ کسی بھی حوالے سے اس کو پکار لے, یاد کر لے اور اس کی بارگاہ میں آ جائے تو قبول کر لیتا ہے. وہ ایسا رحیم ہے. چاہے شب برات کے بہانے آؤ, شب قدر کے بہانے آؤ تو صحیح, امید سے آؤ, مایوسی نہیں ہے. دعائیں مانگو, ہم نہیں کہتے نمازوں کے بعد دعا مت مانگو, فرضوں کے بعد مت مانگو, سنت کے بعد مت مانگو, جنازے کے بعد مت مانگو, ہر وقت مانگو. ہم تو وہ ہیں جو اللہ سے مانگنے والے ہیں, اس سے مدد مانگتے ہیں, اس سے دعا مانگتے ہیں, اس کا سہارا, اور اللہ کے بندوں کا وسیلہ مانتے ہیں. وہ وسیلہ ہیں ہمارے لیے, وہ اس طرح ہمارا سہارا بنتے ہیں بس. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں کی رحمتیں بخششیں عطا فرمائے. تو انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد حسب معمول 6 رکعت ادا کی جائیں گی, 2 کر کے, مختلف مقاصد کے سلسلے میں, اور پھر یاسین شریف کی تلاوت بھی ہوگی, اور بعد میں دعا کریں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد عشاء کی نماز آپ پڑھ کے جائیں گے. مغرب کا عشاء یہ سلسلہ جاری رہے گا. رات میں